آج مسلمانوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ مسلمان دوسری قوم، یعنی دوسری قوم سے مراد ہندوز سے وہ رشتے جو بعد کے زمانے میں بنائے گئے وہ ختم ہو جائے، یعنی نفرت کا رشتہ، رقابت کا رشتہ اور حریف کا رشتہ، اور مسلمان اپنا رشتہ ہندوؤں سے داعی اور مدعو کا رشتہ قائم کریں۔ بلا شبہ یہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اپنے مادی اور قومی مطالبات کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، یہ ڈیفیکلٹ کام ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے کل آخرت میں اجر چاہتے ہیں اور اگر اس دنیا میں وہ اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہندوؤں سے وہ تمام جھگڑے اور وہ تمام نفرتوں کی بنیاد کو ختم کر دیں جس کی بنیاد سیاست اور قومی انٹرسٹ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے مسائل کی جڑ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے سر پر سے اللہ کی نصرت اور مدد اٹھا لی گئی ہے قرآن میں۔ کیونکہ جب نفرت کا ماحول ہوگا، جب دشمنی کا ماحول ہوگا تو دوسری قوم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی، وہ آپ کے پیغام کو نہیں سنیں گے۔ دوسرے لوگ آپ کے پیغام کو سنیں، آپ کے میسج کو سنیں، اس کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک نارمل ریلیشن قائم ہو، دوستانہ ریلیشن قائم ہو، اور یہ ذمہ داری خود مسلمانوں کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک دکاندار کسی شہر میں جب دکان کھول کر بیٹھتا ہے تو اس دکاندار کی یک طرفہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز قائم کرے۔ یہ کسٹمر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دکاندار اور شاپ کیپر یا شاپ آنر سے اچھے رشتے قائم کرے۔ یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کسٹمر سے اچھے ریلیشن قائم کرے۔ ٹھیک یہی معاملہ اس دنیا میں مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان دوسری قوموں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان حائل ہو رہی ہیں، جو چیزیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت اور تشدد اور دشمنی کی وجہ بن رہی ہے، مسلمان اس کو یک طرفہ طور پر اپنی کوشش سے وقتی نقصانات کو سہتے ہوئے اس کو ختم کریں، اور وہ ایسے تمام معاملات کو وہ اللہ کے خانے میں ڈالیں تاکہ اللہ ان کے مسائل کو حل کرے۔